محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت انسان کے بولنے کی صلاحیت بھی ہے، انسان کے گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے کہ انسان گفتگو کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اپنے تعلقات بناتا ہے، اور گفتگو کے ذریعے انسان اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں گفتگو کے آداب پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، اور قرآن پاک میں ہمیں مختلف مقامات پر نرم اور مہذب گفتگو کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، ایسی بات جو الفاظ کے اعتبار سے بھی اچھی ہو، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی اچھی ہو، جس کے کہنے کا انداز بھی اچھا ہو، ایسی بات جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ایسی بات جس سے دوسرے کو مایوسی نہ ہو، اور ایسی بات ہو جس سے دوسرے کو حوصلہ ملے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دے کہ بات وہ کریں جو اچھی ہو۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، وگرنہ شیطان تمہارے درمیان جھگڑا ڈلوا دے گا۔ ہم اگر غور کریں معاشرے کے اندر جتنے بھی لڑائیاں، فسادات اور جھگڑے ہوتے ہیں اور گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں، ان کی بنیادی وجہ غیر مہذب گفتگو ہوتی ہے اور بد کلامی ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی گفتگو ہی سب سے پہلے اچھی کر لے تو بہت سے نقصانات سے انسان بچ سکتا ہے، اور اچھی گفتگو کرنا تو صدقہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کھجور کا ایک دانہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات سے ہی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے وگرنہ خاموش رہے۔ اور اچھی گفتگو تو انسان کے رویوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نابینا شخص تھا جو بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس نے ایک روڈ پر ایک باکس رکھا اور ایک بورڈ کے اوپر لکھا کہ میں نابینا شخص ہوں، میری مدد کرتے جائیں۔ تو اب روڈ پر گزرتے ہوئے کوئی اکا دکا شخص اس کے باکس میں کوئی چند سکے ڈال دیتا تھا۔ اسی دوران ایک خاتون آئی، اس نے اس کے بورڈ کے اوپر لکھا کہ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے لیکن میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہی جگہ، وہی آدمی، وہی باکس، اب جو بھی گزر رہا ہے تو ہر گزرنے والا شخص اس کے باکس میں کچھ نہ کچھ ڈال کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اچھی گفتگو انسان کے رویوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نرم اور مہذب گفتگو کرنی چاہیے، اور انسان کے تعلقات اور رشتوں میں سے سب سے بہترین رشتہ والدین کا ہے، اور اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کے متعلق فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ مہذب اور عزت کے ساتھ گفتگو کرو۔ اگر ہمیں ایسے شخص سے گفتگو کرنی پڑ جائے جو بد اخلاق ہو، شریر ہو، تو ہمیں ایسے شخص سے بھی نرم گفتگو کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان کو یہ وصیت کی وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور بالعموم تمام انسانوں کو نرم گفتگو کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے، اور خصوصاً تبلیغ کے معاملے میں تو ویسے بھی نرم گفتگو کرنی چاہیے، اور انسان کی یہ عادت بھی ہے اور انسان کی یہ خصلت ہے کہ جب احترام اور عزت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اس سے بات کی جائے تو وہ متکلم کی بات سنتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ نرم اور مہذب گفتگو سے جو ہے دشمنوں کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے، اور سخت اور بد کلامی سے اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں لغو اور بیہودہ بات سے، فضول بات سے بھی اعراض کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ لوگ ہیں جو لغو اور بیہودہ بات سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، جب جاہلوں سے مخاصمہ ہوتا ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، تو بات لمبی کرنے کے بجائے سلام کہہ کر علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اور یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ ایسا جاہل مراد ہے جس کا مقصد بات ماننا نہ ہو، اپنی اصلاح مقصد نہ ہو، بلکہ شرارت مقصد ہو، تو ایسے جاہل سے سلام کر کے علیحدہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کہو سیدھی سیدھی بات، ایسی بات جس میں ٹیڑھا پن اور کجی نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، جیسے کہہ رہے ہیں ویسی بات ہو، حقیقت میں بھی ویسا ہو۔ مثلا کوئی چیز بیچتے ہوئے ہم کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، یہ عیب ہے، تو حقیقت میں وہ چیز ویسی ہی ہو۔ اور اسی طرح کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات کرنی چاہیے جس سے دوسرے کو حوصلہ ملے اور دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق نرم اور مہذب گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔